اللہ نے فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ناپاک کے لیے ناپاک. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پہ بات کی. یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے کہ پاک مرد ہی اس چیز کے حقدار ہیں کہ پاک عورتیں ان کے عقد میں آئیں، اور جو ناپاک مرد ہیں، ناپاک عورتیں ہی ان کے عقد میں جانی چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو زانیہ عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، جو مشرکہ ہیں، وہ حقدار اسی کے ہیں کہ کسی مشرک کے عقد میں جائیں. یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے کہ پاکیزہ مرد اس چیز کا حقدار ہے کہ پاکیزہ عورت اس کے عقد میں آئے. ناپاک عورت کا کام نہیں کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ شادی کرے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیک مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور نیک ہی نکلے گی، نہ، کوئی نہیں. بدکاری والا معاملہ تو نہیں، لیکن شرک والا معاملہ تو تھا. 2 پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں گئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. سورہ تحریم میں آیا کہ ہمارے 2 بہترین بندوں کے عقد میں تھیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ شوہر بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے.